یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ میں کھڑکیوں اور دروازوں پر موت کی دستکیں سن رہا ہوں۔ زندگی کا قافلہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ نگاہ نہیں ٹھہر پاتی۔ میرا کرب بڑھتا جا رہا ہے اور میرے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک میں نے جو کچھ کہا، تم نے جو کچھ سنا، وہ میری ابتدائی زندگی کے صرف چند سالوں کی رودات تھی۔ تم کئی دن سے میری پراسرار، عجیب، ناقابل یقین اور قابل نفرت سرگزشت سن رہے ہو، لیکن اب مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہہ نہ پاؤں اور وقت ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میری سانسیں اکھڑ جائیں، نبضیں ڈوب جائیں، میری قوت گویائی جواب دے جائے، میں پوری شدت اور تیزی کے ساتھ تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ میری سرگزشت سننے کے دوران کئی بار تمہارے چہرے پر نفرت کے سائے لہرائے۔ جب میں ملکہ سے اپنے فرار کا واقعہ بیان کر رہا تھا، میں نے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر دیکھا۔ یقیناً اس وقت تمہیں مجھ سے شدید نفرت محسوس ہوئی ہوگی کہ میں ایک دم کس طرح بدل گیا، میں نے کس طرح وفاداروں اور جانثاروں کے اعتماد کو دھوکہ دیا، میں نے کس طرح خود اپنے لہو کی تحریر کو جھٹلا دیا اور کس بزدلی کے ساتھ ناہید جیسی لڑکی سے میں نے اپنی تشنہ لبی کو سیراب کیا۔ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں اعتراف کرتا ہوں، میں بہت برا تھا، بزدل، بے وفا اور دھوکے باز تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے کبھی کبھی یہ خیال ضرور آیا ہے کہ میں جو کچھ تھا اور جو کچھ بن گیا تھا، اس میں میرا اپنا دخل بہت کم تھا۔ شاید مجھے سمجھا نہیں گیا، شاید مجھ سے محبت نہیں کی گئی، شاید میری محرومیوں کو محسوس نہیں کیا گیا۔ میں ماضی کی طرف لوٹ رہا ہوں، ماضی جس کے ماتھے پر میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب تحریر ہے، اور میں یہ تحریر پڑھ رہا ہوں، تم سن رہے ہو۔ کل میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ملکہ سے فرار ہو کر میں انگریزی حکومت کی حدود میں داخل ہو گیا تھا، جہاں وقتی طور پر میں نے ایک پہاڑی غار میں پناہ لے لی تھی، اور میرے دل میں جبار سے انتقام لینے کی آگ تیز ہو گئی تھی۔ یہ انتقام بہت بھیانک تھا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور میری پلکوں پر نیند کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ غار میں اندھیرا اور سناٹا پھیلا ہوا تھا، مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں نمایاں طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ ہمزاد ابھی غار ہی میں موجود تھا، میں نے اسے مصلحتاً جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ گزشتہ تجربوں نے مجھے اتنا سبق تو دے ہی دیا تھا کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح میں جبار کے بارے میں منصوبے بنا رہا تھا، ممکن تھا وہ بھی مجھے زب دینے کا موقع ڈھونڈ رہا ہو۔ ایسی صورت میں حمزاد کا میرے قریب رہنا ضروری تھا تاکہ جبار کا کوئی حملہ کارگر نہ ہو سکے۔ میں تھکا ہوا تھا، جسم جلدی نیند کی پرسکون آغوش میں پہنچ گیا۔ میں حمزاد کی موجودگی میں ہر قسم کے خطرے سے بے نیاز تھا۔ بہت دن بعد بے فکری کی نیند آئی تھی۔ اگر حمزاد مجھے بیدار نہ کرتا تو میں نہ جانے اور کتنی دیر سوتا رہتا۔ وقتی طور پر کچھ جھنجھلاہٹ سوار ہوئی، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا، حمزاد نے بے سبب نہیں جگایا ہوگا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک اور خطرہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، حمزاد نے میری سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا۔
اس خطرے سے قبل از وقت آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو بیدار کیا ہے۔ پھر حمزاد نے مجھے اس خطرے کی تفصیل سے آگاہ کیا تو کچھ دیر کے لیے میں بھی فکر مند ہو گیا۔ اس خطرے کا سدباب ضروری تھا۔ میرے فرار ہونے کے بعد ناہید کو ہوش میں لانے کی بہت کوششیں کی گئیں، لیکن وہ رات کو ہوش میں نہ آ سکی، اور آتی بھی کیسے جبکہ حمزاد نے اسے صبح تک کے لیے بے ہوش کیا تھا۔ صبح ہوش میں آ کر جب اپنی حالت کا اندازہ ہوا اور یہ پتہ چلا کہ اس کے ساتھ گزرنے والی رات نے کیا ستم ڈھائے ہیں، تو وہ شدت جذبات اور غصے کی انتہا میں تقریباً نیم پاگل سی ہو گئی۔ تنظیم کے تمام ہی سرکردہ افراد کو میرے فرار اور ناہید کے ساتھ زیادتی کا علم ہو چکا تھا۔ ناہید کی حالت دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ انگریزوں سے برسر پیکار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے چند خاص اور خطرناک آدمی مجھے تلاش کرنے پر آس پاس کے علاقوں میں روانہ کر دیے تھے، جو اب تک مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ انہیں امیر بابو جان نے حکم دیا تھا مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ تنظیم کے ان افراد کا مجھ تک پہنچنا اول تو ناممکن تھا، اور اگر کسی طرح وہ مجھ تک پہنچ بھی جاتے تو حمزاد کی موجودگی میں میرا کچھ نہ بگاڑ پاتے۔ اصل خطرہ اس سے مختلف تھا جس نے حمزاد کو متفکر کر دیا تھا، اور وہ یہ کہ امیر بابو جان نے میری تلاش اور پراسرار قوتوں سے نمٹنے کے لیے ایک تارک الدنیا بزرگ کی خدمت حاصل کر لی تھی، جو ملکہ ہی کے قریبی پہاڑیوں میں رہتا تھا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ اس شخص کے پاس کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کے ذریعے نہ صرف وہ میرا پتہ لگا سکتا ہے، بلکہ اگر وہ چاہے تو تنظیم کے افراد سے معاونت کر کے میرے لیے مشکلات بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ تمہارے خیال میں اس خطرے سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے؟ حمزاد سے تمام باتیں جاننے کے بعد میں نے سوال کیا۔ اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، ہم اس بزرگ کے دائرہ اثر سے باہر نکل جائیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ ابھی اس طرف سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مجاہدین فی الحال حالت جنگ میں ہیں۔ حمزاد نے جواب دیا، یعنی تم مجھے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی ترغیب دے رہے ہو؟ میرے لہجے میں کسی قدر سختی تھی۔ میں نے صرف مشورہ دیا ہے، وہ بھی آپ کے حکم پر۔ حمزاد مؤدب ہو گیا۔ اچھی طرح سمجھ لو، شیخ کرامت نے پیٹھ دکھانا نہیں سیکھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ جب تک جبار کو اس کی سرکشی کا مزہ نہ چکھا دوں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے دوہرے خطرے سے دوچار ہوں، لیکن خطروں سے کھیلنا ہی تو میری زندگی ہے۔ تم واقف ہو، میں نے انتہائی سنگین حالات میں بھی کبھی شکست قبول نہیں کی، اور یہ ایک طرح کی شکست ہی ہوگی میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ میں جذبات میں بہتا رہا اور حمزاد سر جھکائے سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہو گیا تو اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ ہر نفس ہر لمحہ مسرتوں میں بسر ہوا، دکھوں میں۔ میں اس میں آپ کا شریک ہوں، میرا اور آپ کا وجود ایک ہے، بالکل اس طرح جیسے پھول اور خوشبو، بالکل ایسے جیسے جسم اور سایہ۔ ہمارے درمیان جو عہد ہے وہ کبھی اور کسی حالت میں شکست نہیں ہوگا۔ اس عہد کی رو سے آپ کا ہر حکم ماننے کا پابند ہوں۔ اچھے یا برے نتائج کی ذمہ داری ہر چند کے مجھ پر بھی اتنی ہی عائد ہوتی ہے جتنی آپ پر، لیکن میری حدود مقرر ہیں جن سے میں تجاوز کرنے کی جسارت نہ میں نے کی نہ کبھی کروں گا۔ میں قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، خواہ آپ کہیں بھی رہنا پسند کریں۔ میں نے حمزاد کے لہجے میں وفاداری اور محبت کی خوشبو دیکھی۔ اس کی باتوں نے مجھے متاثر کیا۔ اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لا کر کوشش کرو
کہ جب تک جبار اپنی سزا کو نہ پہنچ جائے وہ تارک الدنیا بزرگ ہم سے نہ الجھ سکے۔ یہ کس طرح ممکن ہے، اس بات کو مجھ سے زیادہ تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو۔ میری آواز میں اب نرمی آ چکی تھی۔ میں نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، شاید تمہیں علم ہو میری روح کتنے عذاب میں گرفتار ہے۔ وہ جسے میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ جو کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے اسے سب کچھ بنایا، اس نے نہ صرف میرے روبرو آنکھ اٹھانے کی جرت کی بلکہ میرے دشمنوں سے مل کر میرے خلاف سازش کی۔ میں اسے یوں ہی تو معاف نہیں کر سکتا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے اپنی ریاکاری اور فریب کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس گفتگو میں دوپہر ڈھل گئی اور مجھے بھوک محسوس ہونے لگی۔ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ حمزاد یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ میں کونیوں کے سہارا لے کر اٹھنے لگا، کیونکہ میرے علم میں تھا جتنی دیر مجھے اٹھنے میں لگے گی اس عرصے میں حمزاد کھانا لے کر لوٹ آئے گا۔ فاصلے حمزاد کے لیے بے معنی سی چیز تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھا ہی تھا، وہ غار میں داخل ہوا اور کھانا میرے سامنے چن دیا۔ یہ کیا؟ میں نے کھانے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بھنے ہوئے پہاڑی تیتر ہیں۔ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ایک شکاری پارٹی ڈیرا جمائے ہوئے ہے۔ میں نے سوچا ذائقہ بدل لیا جائے۔ تو آج تم نے شکاریوں کو شکار کیا؟ میں مسکرایا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ میں اب ملکہ جا رہا ہوں، حمزاد نے مجھے مخاطب کیا۔ کوشش کروں گا جلد لوٹاؤں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس تاریک دنیا کی قوتوں کا اندازہ کر لیا جائے۔ آپ مطمئن رہیں، میں آپ کی طرف سے غافل نہیں رہوں گا۔ مجھے اجازت ہے؟ ہاں تم جاؤ، میں نے جواب دیا۔ مجھے امید ہے تم خوش آئند خبر لے کر لوٹو گے۔ اجازت ملتے ہی حمزاد غائب ہو گیا۔ کھانے سے فراغت پا کر میرا دل چاہا کوئی دیر کھلی فضا میں سانس لوں۔ میں نے قریب رکھی ہوئی بیساکھیاں اٹھائیں اور غار سے باہر نکل آیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی چٹانیں اور پہاڑیاں سر اٹھائے کھڑی تھی، ہر سمت پتھر ہی پتھر تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں بھی انہی پتھروں میں سے ایک حصہ ہوں۔ کچھ دیر ہی میں منظر کی یکسانیت سے طبیعت اوگ گئی۔ میں غار میں لوٹ آیا اور بیساکھیاں ایک طرف رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ اب میں آنکھیں بند کیے اپنی بے مستقبل زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک گم کردہ راہ جس کی کوئی منزل نہیں، جسے کہیں پناہ نہیں، جس کے نصیب میں قرار نہیں لکھا۔ اضطراب، بے چینی، ہنگامے، مار دھاڑ، پولیس سے ٹکراؤ، ملٹری سے پنجہ کشی، انگریز حکومت سے دشمنی، محب وطن افراد سے دشمنی، پراسرار اور نادیدہ قوتوں سے مار کے، شہروں تنہائی، آوارگی، بے بسی، محرومی۔ میرے ذہن میں خیالات کی آندھیاں سی چلنے لگی۔ پھر نہ جانے کب انہی خیالوں کے گرداب سے ایک چہرہ ابھرا۔ اس چہرے پر اداسی تھی، معصومیت اور بھول پن تھا۔ رفتہ رفتہ اس چہرے کے خطوط بدلتے گئے، اس چہرے پر عیاری کی تہمت چڑھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چہرہ بالکل بدل گیا۔ میں تجھے پہچان چکا ہوں جبار، پہچان چکا ہوں، میں بڑبڑایا۔ اس عرصے میں میرے تصور کی قوت متحرک ہو چکی تھی۔ تو وہ ہے جس نے مجھے ماہپارہ کے قرب سے محروم رکھنے پر مجبور کیا۔ تو وہ ہے جس نے ناہید کو مجھ سے چھیننا چاہا۔ تو وہ ہے جس نے مجھے کہیں سکون سے نہ بیٹھنے دیا۔ تو وہ میری بڑبڑاہٹ ختم ہو گئی، میری تمام توجہ تصویر پر مرکوز ہو چکی تھی۔ اب وہ پورا خیمہ میرے دائرے تصور میں آ چکا تھا جہاں جبار موجود تھا۔ خیمے کا پردہ اندر سے بند تھا۔ جبار کی آنکھیں سرخ تھیں
اور وہ کسی لڑکی پر جھکا ہوا تھا۔ غالباً وہ لڑکی بے ہوش تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے ابھی اور جاگنا ہے، مگر اب میں نہیں جاگ سکتا، میں تھک گیا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں، میں سو جاؤں گا۔ جبار کی بوجھل بوجھل اور نشیلی آواز سنائی دی۔ غار میں اندھیرا پھیلتے ہی حمزاد لوٹ آیا۔ ابھی ہمارے پاس 2 راتیں باقی ہیں۔ اس تاریخ دنیا نے 40 گھنٹے کا چلہ کھینچا ہے۔ چلہ پورا ہونے کے بعد وہ امیر بابو جان کو آپ کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کر سکے گا۔ وہ آپ کی تلاش میں آپ سے نمٹنے کے سلسلے میں تنظیم کے ساتھ پوری معاونت کرنے پر آمادہ ہے، یہاں تک کہ وہ بذات خود آپ کے مقابلے پر آنے کو تیار ہو چکا ہے۔ حمزاد نے آتے ہی مختصراً مجھے سب کچھ بتا دیا۔ تو ابھی 2 راتیں باقی ہیں، اور یہ 2 راتیں جبار سے انتقام لینے کے لیے کافی ہیں، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ جبار کے بارے میں تو غالباً مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا ہے۔ میرے خیال سے یہ موقع غنیمت ہے، اگر آپ حکم دیں تو اس قصے کو ختم کر دیا جائے۔ حمزاد کی آواز میں صفاقی تھی۔ ہاں، یہ قصہ اب ختم ہی ہو جانا چاہیے، مگر اس طرح نہیں، جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ اسے اتنی آسانی سے نہیں مرنے دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے میرے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ حمزاد میرا حکم سننے کے لیے ہمتن گوش تھا۔ اسے اسی حالت میں یہاں اٹھا لا۔ یہاں سے میری مراد یہ پہاڑیاں، یہ درے، یہ چٹانیں اور پتھریلی راستے ہیں، جہاں اسے سسکا کر مارا جائے گا، تاکہ میرے مرنے سے پہلے وہ جان سکے کہ اسے اتنی عبرتناک موت سے کیوں دوچار کیا گیا۔ وہ جان سکے کہ بے وفائی، فریب اور ریاکاری کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ آج کی رات میری زندگی میں یادگار رات ہوگی۔ میری سماعت نے وہ خوشخبری بہت جلد سن لی جس کا میں ایک مدت سے منتظر تھا۔ حمزاد نے میرے حکم کی تعمیل کرنے میں بہت کم وقت لیا۔ غار کے باہر سامنے والی چٹان پر خوف زدہ، حیران و پریشان کھڑا ہے کہ آپ اسے دیکھنا پسند کریں گے؟ حمزاد نے پوچھا۔ ہاں، مجھے وہاں لے چلو، میں نے بے چینی سے کہا۔ حمزاد مجھے غار سے باہر لے آیا۔ چاندنی رات میں ایک سایہ سامنے والی چٹان پر نظر آیا۔ اگر اسے چٹان سے نیچے دھکیل دیا جائے تو مر جائے گا۔ میں نے حمزاد سے سرگوشی کی۔ ایسا ممکن ہے کیونکہ چٹان کافی بلند ہے، حمزاد نے جواب دیا، مگر تم ایسا ہونے نہیں دو گے۔ اسے چٹان سے نیچے گرنے تک صرف اتنی چوٹیں آنی چاہیے وہ نہ صرف زندہ رہے بلکہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہو سکے۔ ایسا ہی ہوگا تو پھر جاؤ۔ جبار کو جیسے سکتا سا ہو گیا۔ غالباً وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس طرح اس اجنبی جگہ پہنچ گیا۔ اس عالم میں حمزاد اس کے قریب پہنچ گیا۔ حمزاد کے ہاتھ کو حرکت ہوئی اور دور دور تک پہاڑیاں جبار کی چیخ سے گونج اٹھی۔ جبار کا جسم بلند چٹانوں سے نیچے لڑک رہا تھا۔ میں نے حمزاد کا سایہ بھی اس کے ساتھ ساتھ متحرک دیکھا۔ جبار کا جسم مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر گرا۔ اس کا پورا چہرہ لہو لہان نظر آ رہا تھا۔ وہ زخموں کی شدت سے چور چور بری طرح چیخ رہا تھا۔ یہاں تمہاری فریاد اور چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں۔ تمہارے دوست اس وقت میٹھی نیند سو رہے ہوں گے۔ میری آواز سنتے ہی جبار کے جسم پہ جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ ایک دم اچھل کر بیٹھ گیا اور چیخا، حمزاد! اس قدر گھبرا گئے کہ تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اس حالت میں تمہارا حمزاد تمہاری مدد کرنے نہیں آ سکتا؟ تم ناپاک ہو۔ اپنی قسمت کے فیصلے کو قبول کر لو اور مرنے سے پہلے جان لو تمہیں تڑپا تڑپا کر کیوں مارا گیا۔
شیخ مجھے معاف کر دو، میں تم سے اب کچھ نہیں کہوں گا، جبار ہانپتا ہوا بولا۔ جبار، موت کے خوف نے تیرے حواس گم کر دیے ہیں۔ میں نے حقارت سے کہا، تجھ میں نہ پہلے کبھی اتنی ہمت تھی نہ اب ہے کہ مجھ سے کچھ کہہ سکے۔ درگزر کا وقت بیت چکا ہے، تجھے دیکھ کر میرے زخم ہرے ہو گئے ہیں، اور اب مجھے اس وقت سکون مل سکتا ہے جب میں تیری آخری ہچکی سن لوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب جبار نے مجھ سے ماہپارا کے بارے میں کہا تھا، ماہپارا پر میرا حق نہیں، اس کا حق ہے۔ پھر جبار ہی کے درمیان میں آنے کے سبب ماہپارا سے محروم ہو گیا۔ یہ سب یاد آتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے حمزاد کو مخاطب کیا جو میرے حکم کا منتظر تھا، اس پر پتھر برساؤ، اسے اتنا تڑپاؤ، سسکاؤ، ان پتھریلی راستوں پر اس کے جسم کو گھسیٹو اور اسے مرنے مت دو۔ جبار کے جسم پر پتھر برسے، میرے سامنے اسے چٹانوں پر دھکیلا گیا، اونچے نیچے کھردرے اور سخت پتھریلے راستوں پر اس کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ پہاڑیاں اس کی دلدوز چیخوں سے لرزتی رہیں۔ وہ کئی بار بے ہوش ہوا مگر حمزاد اسے پھر ہوش میں لے آیا۔ صبح ہونے تک میری آنکھیں ایسے ہی منظر دیکھتی رہیں۔ جب سورج پوری طرح طلوع ہو گیا تو میں نے حمزاد کو حکم دیا، جبار کے زخمی جسم کو کسی غار میں چھپا دیا جائے۔ رات کے اس وحشتناک تماشے نے میرے اعصاب کو بھی کافی تھکا دیا تھا۔ میں بے ساکھیاں ٹیکتا ہوا غار کے دہانے کی طرف پہنچ گیا۔ میرے پاس ابھی ایک رات اور باقی تھی۔ جبار کی قسمت کا فیصلہ میں نے آئندہ رات پر چھوڑ دیا۔ میں غار میں پہنچ کر بستر پر لیٹتے ہی غافل ہو گیا۔ دوسری رات پھر وہی سب کچھ دہرایا گیا۔ جبار کی چیخیں اب مدھم پڑ چکی تھیں، اس میں برائے نام جان باقی تھی۔ چہرہ انتہائی بھیانک اور کری ہو گیا تھا۔ اس کے جسم پر کپڑوں کی جگہ خون میں تر بتر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے۔ جسم کی کھال اور گوشت سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دور ہٹ گیا۔ انتہائی قوت و برداشت رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اتنا شدید زخمی ہونے کے باوجود ہوش میں رہ سکتا، لیکن جبار ہوش میں تھا، اس لیے کہ حمزاد نے اس پر بے ہوشی طاری نہیں ہونے دی تھی تاکہ وہ اذیت و تکلیف کی شدت کو محسوس کر سکے۔ اب اس کے جسم میں مزید طاقت نہیں کہ اسے زندہ رکھا جا سکے۔ حمزاد میرے قریب آ کر بولا، اسے یہاں سے اٹھا کر ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں درندے اس کے جسم کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ میں نے غار کی طرف مڑتے ہوئے کہا، کیونکہ اب خود میں اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے مسخ شدہ جسم کو قریب سے دیکھ سکوں۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میری کیفیت کسی ایسے شخص کی سی تھی جو تیز طوفانوں سے گزر کر آیا۔ میرے کانوں میں جبار کی چیخیں گونج رہی تھیں، میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہے تھے جب جبار پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے اپنے وجود سے شرم محسوس ہوئی اور میں بڑبڑایا، یہ کیا درندگی ہے، کیا وحشت تھی، کہیں میں انسان سے درندہ تو نہیں بن گیا ہوں۔ انتقام کی آگ سرد ہو چکی تھی اور اب میں ایک عجیب سے تعصب، شرمندگی اور دکھ میں مبتلا تھا۔ حمزاد جبار کے جسم کو ٹھکانے لگا کر لوٹ آیا تھا اور اس سے میری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیا آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں سونا چاہتا ہوں مگر نیند نہیں آ رہی۔ میں نے رک کر چڑھتی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، مجھے سلا دو۔ میں نے اپنی تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ حمزاد قریب آیا۔ میں نے اپنی کنپٹیوں پر دباؤ محسوس کیا اور میرا ذہن پرسکون ہوتا چلا گیا۔
مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم کو رسیوں میں جکڑ کر بل دیے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنا جوڑ الگ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر ایک وحشتناک قہقہے نے میرے سارے حواس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، پھر پل کے جھپکانا تک بھول گیا۔ قہقہا پھر گونجا، مہاپارا، میں جیسے چیخ پڑا۔ ایک روشن اور چمکیلا ہیبلا میرے روبرو تھا، سر تاپا سفید، سر تاپا روشن، اور اس ہیبلے کے خدوخال انسانی تھے۔ کیوں؟ آخرکار اکیلے رہ گئے۔ جانی پہچانی آواز سنائی دی، شیخ تمہیں سکتہ کیوں ہو گیا؟ ڈر گئے مجھ سے؟ تم تو بہت بہادر تھے، بولو۔ اسی وقت مجھے اپنے جسم میں اینٹھن سی محسوس ہوئی۔ میری نظر جسم پر پڑی، میرے تمام جسم پر سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ میری روح کانپ اٹھی۔ حمزاد، میں چلایا۔ میری موجودگی میں اس کی اتنی جرت نہیں کہ وہ غار میں داخل ہو سکے۔ جسم کی قید سے آزاد ہو کر اب میں نے کچھ اور روحانی قوتیں حاصل کر لی ہیں، جن کے سامنے اب تمہاری کوئی قوت برسر پیکار نہیں ہو سکتی۔ مگر ڈرو نہیں، میں تمہاری جان لینے نہیں آئی، کیونکہ یہ کام اب میرے لیے بہت معمولی ہے۔ شاید تمہیں یہ جان کر تعجب ہو کہ تم سے انتہائی نفرت کے ساتھ ساتھ میں نے محبت بھی کی ہے، وہ محبت جو ایک دشمن کو دوسرے دشمن سے ہوتی ہے۔ میری باتیں تمہیں بہت عجیب لگ رہی ہوں گی، مگر انہیں سمجھنے کی کوشش کرو تو سمجھ بھی سکتے ہو۔ میں جب زندہ تھی تو تمہارے سوا کسی نے میرے ساتھ سرکشی کرنے کی جرت نہیں کی۔ کوئی میری پراسرار قوتوں کو شکست نہ دے سکا۔ وہ تم تھے، صرف تم کہ تم نے مجھے شکست دی، اور جس دن میں تم سے ہار گئی اس دن میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کی۔ میرے دل میں تمہاری عزت بڑھ گئی۔ میں نے اپنی جان سے گزر کر اپنی آن کو بچا لیا، اور اس طرح جیت کو بھی ہار میں بدل دیا۔ مہاپارا کی آواز رک گئی۔ اس کی روح کا ہیبلا میرے سامنے اور نزدیک آ گیا۔ کوشش فضول ہے، اس اذیت سے تم نہیں بچ سکتے۔ یہ سانپ اس وقت تک تمہارے جسم سے لپٹے رہیں گے جب تک میں یہاں موجود ہوں۔ شیخ، تم اس مسرت کا اندازہ نہیں کر سکتے جو اس وقت مجھے تمہیں تکلیف میں مبتلا دیکھ کر محسوس ہو رہی ہے۔ تڑپو اور چیخو، چلاؤ، اس طرح میری روح کو سکون ملے گا۔ اور ہاں، تمہیں مجھ سے عشق بھی تو تھا، کیوں تھا نا؟ مہاپارا کی روح نے میری طرف چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جسمانی اذیت اب میرے لیے قابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا جسم پھٹ پڑے گا۔ سانپوں کی گرفت تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ میرے ہونٹوں سے کراہیں اور سسکیاں ابلنے لگیں۔ تم اس وقت مجھے کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ مہاپارا کے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ میری سماعت سے ٹکرائے۔ جسمانی علائشوں اور پاک اور روحانی ریاضتوں میں مجھے شاید زیادہ وقت نہیں لگا۔ اب میرے پاس وہ جسم تو نہیں رہا جس سے تمہیں عشق تھا۔ ہاں، اس کا عکس ضرور ہے، اور تم اس عکس سے عشق کر سکتے ہو۔ میں تمہیں نہیں روکوں گی، مگر تمہیں تو کر رہا ہوں، اور سسکیوں ہی سے فرصت نہیں کہ میرے وجود کی روشنی کو محسوس کرو۔ مہاپارا میری روح میں نشتر چبھ ہوتی رہی۔ میں دوہری اذیت میں مبتلا تھا، جسمانی بھی اور روحانی بھی، لیکن اس کے باوجود مہاپارا کی قیامت خیز جسم کے ہیبلے نے میرے وجود پر ایک نشہ سا طاری کر دیا تھا، اور شاید اسی نشے کا اثر تھا میں انتہائی تکلیف بھی کسی طرح برداشت کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں چاہا، تمہارے جسم سے پوجنے کی حد تک عشق کیا، مگر تم نے میرے جذبات کو ٹھکرا دیا، میری انا کو مجبور کر دیا۔
اور میں بمشکل پہلی مرتبہ چند الفاظ ادا کر سکا، لیکن اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ مصالحت کی کوشش مت کرو شیخ، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ایک بہادر انسان کی طرح اپنے دوستوں اور دشمنوں کو قبول کرو۔ مہاپارا نے میری روح میں ایک کاری ضرب لگائی۔ میں نے جواب میں کچھ اور کہنا چاہا، مگر الفاظ میرے ہونٹوں پر آ کر کراہ میں تبدیل ہو گئے۔ میں بے بسی سے مہاپارا کے روشن ہیولے کو دیکھتا رہا۔ ہیولے کے ہونٹوں پر پھر حرکت ہوئی۔ شیخ، تم میرے لیے قابل عزت دشمن ہو۔ تم دشمنی میں مجھ سے کبھی چھوٹا محسوس نہیں کرو گے۔ میری آنکھیں تمہارے مستقبل میں جھانک رہی ہیں۔ تم دشمنوں میں گھرے ہونے کے باوجود دشمنوں پر حاوی ہو، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ جو تمہارا دشمن ہے میرا دوست ہے۔ میں تمہارے دشمنوں کو بے عزت نہیں ہونے دوں گی، مگر صرف اس حد تک کہ تمہاری جان پر نہ بن جائے۔ اگر تم مر گئے تو میں کسے ستاؤں گی، کسے تڑپاؤں گی؟ میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گی اور سکون سے جینے بھی نہیں دوں گی۔ گھبراؤ مت، میں چھوٹے موٹے تکلیف دینے نہیں آؤں گی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے اب تکلیف تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں، اور کب لوٹوں گی یہ تمہیں نہیں بتاؤں گی، تاکہ تمہارے حواس پر میرا خوف مسلط رہے۔ جہاں تمہارے دشمن تم پر بھاری پڑیں گے، سمجھ لینا مہاپارا اپنی دشمنی کا حق نبھا رہی ہے۔ تمہارا ہمزاد تمہارے فراق میں بہت دیر سے پریشان ہے، اور اس دوران کئی بار وہ غار میں داخل ہونے میں ناکام کوشش کر چکا ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ مزید عذاب میں مبتلا رہے، کیونکہ تمہیں مجھ سے بچانے کی کوشش میں اس کا جسم خاصا جھلس چکا ہے۔ ان الفاظ کے ختم ہوتے ہی ہیولا بجھ گیا، اور دن کی روشنی کے باوجود مجھے چند لمحے کے لیے گہری تاریکی کا احساس ہوا۔ پھر فنکاروں اور سرسراہٹوں کی آواز سنائی دی، میرے جسم سے جیسے رسیوں کے بل کھلنے لگے۔ جب سارے بل کھل گئے تو میرے ذہن پر نیم بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ سارے جسم پر پکے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اسی کیفیت میں نے حمزاد کو غار میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ میری طرف لپکا۔ میں نے اد کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے، اور ان حرکتوں کے ساتھ ساتھ میری جسمانی تکلیف کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صرف چند لمحے تھے جن میں حمزاد مجھے درد کے صحرا سے سکون و قرار کے گلستانوں میں کھینچ لایا تھا۔ مجھے ایک ایسی راحت کا احساس ہوا جو اس سے پہلے میں نے محسوس نہیں کی تھی۔ شدید تکلیف کے بعد انتہائی راحت کے کیف سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ وقت سونے کا نہیں، جاگنے کا ہے۔ 40 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں۔ حمزاد کی آواز سنائی دی، 40 گھنٹے؟ میں نے آنکھیں کھول کر کھوئے کھوئے سے لہجے میں پوچھا۔ طارق الدنیا بزرگ کا چلہ پورا ہو چکا ہے، اور اس کا نادیدہ چلہ ہونے میں بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اس دوران آپ کا ہوش و حواس میں رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس غار کا پتہ لگا چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے فرار ہو جائیں، وہ آپ کے راستے بند کر دینا چاہتا ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ حمزاد کی آواز میں جوش تھا۔ اٹھیے۔ کہاں؟ میں نے ڈوبی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ پے در پے ذہنی جھٹکوں نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی ہے، حمزاد نے کہا۔ جواب کا انتظار کیے بغیر میرے جسم کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور تیر کی طرح غار سے نکل گیا۔